پیارے بھائی بہن، اب ہم باب 6 شروع کریں گے۔ آیت 1 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو دیکھے گا کہ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تب وہ زوراور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا، اور زوراور ہاتھ ہی کے سبب سے وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ تو میرے دوست، یہاں خداون موسیٰ سے یہ بول رہا ہے کہ انہیں خداون ہے، اس کو آگے کے لیے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں موجود ہے، اور اس کو کس کی بھی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سارے لوگ اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ موسیٰ بھی اس سے مدد لیں۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے کہا میں خداون ہوں۔ تو دوست، یہاں جب خدا موسیٰ کو یہ بول رہا ہے کہ میں خداون ہوں، تو انہیں موسیٰ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے میں کروں گا۔ آیت 3 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدائے قادر مطلق کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا۔ تو میرے دوست، یہاں خدا موسیٰ کو اپنی پہچان کرا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں یہوہ کے نام سے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب پہ ظاہر نہیں ہوا، بلکہ تم پہ ظاہر ہوا ہوں۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے ان کے ساتھ اپنا عہد بھی باندھا ہے کہ ملک کنعان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے، ان کو دوں گا۔ میرے دوست، خدا جو بولتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ یاد رکھو، ہم اپنے قسم کو توڑیں گے، مگر خدا اگر قسم کھایا ہے تو کبھی بھی توڑنے والا نہیں ہے، نہ تو توڑ سکتا۔ یا موسیٰ کو خدا ظاہر کر رہا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے عہد بھی باندھا ہوں۔ خدا جو ہے موسیٰ کے دل و دماغ کو تر و تازہ کرنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ جو میں زمین کا وعدہ ان سے کرا ہوں وہ دوں گا بھی۔ آیت 5 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور میں نے بنی اسرائیل کے کراہنے کو بھی سن کر، جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے، اپنے اس عہد کو یاد کیا ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہم یہ سوچتے کہ جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ہماری نہیں سنتا، مگر ہمارا یہ غلط خیال ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب اسرائیلیاں مصریوں سے تنگ آ کے اپنی آواز خدا کی طرف اٹھائے تو خدا ان کی سنا نا۔ خدا اپنے عہد کو یاد کرا جو انہیں شروع میں ابراہیم کے ساتھ کرا تھا اور موسیٰ کو مصر میں بھیجایا۔ میرے دوست، خدا ہمیشہ اپنے کان ہمارے طرف لگائے رکھا ہے اور آپ کے ہر ایک بات کو سن رہا ہے۔ آپ جو بھی بات کریں گے، جو بھی بولیں گے، انہیں سن رہا ہے۔ اب ہم آیت 6 سے 10 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، سو تو بنی اسرائیل سے کہے کہ میں خداون ہوں، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالوں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا، اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں، اور جس ملک کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی، اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا۔ خداوند میں ہوں۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں سنا دی، پر انہوں نے دل کی کڑھن اور غلامی کے سختی کے سبب سے موسیٰ کی بات نہ سنی۔ پھر خداوند نے موسیٰ کو فرمایا۔ میرے دوست، اگر ہم آیت 6 سے 8 دیکھیں گے تو خدا جو لفظ کا استعمال کرا ہے وہ ہے میں۔ یہ جو لفظ میں ہے 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ نجات کے لیے استعمال کرا ہے۔ یہ جو لفظ کا خدا استعمال کرا ہے موسیٰ کے لیے ایک ہمت اور حوصلے کی بات تھی، اور آج ہمارے لیے بھی ایک ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ خدا جو ہے یہ اعلان کرا ہے کہ انہیں کون ہے اور آگے چل کے انہیں کیا کرنے والا ہے۔ میرے دوست، آج ہمارے بیچ میں نجات کا داتا ہے، جس کا نام یسوع مسیح
اور انہوں ہم کو بتاتے ہیں کہ انہوں کون ہیں اور آگے چل کے انہوں کیا کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی، ان میں وہ طاقت ہے، انہوں وہ ساروں کو نجات دینے کے لیے تیار ہیں جو ان کے پاس دل کھول کے آتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا 7 مرتبہ لفظ میں کا استعمال کرا ہے۔ میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا، میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، میں اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا، میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ، میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصروں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں، اور جس ملک کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی، اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا۔ میرے دوست، یہ جو میں کا لفظ ہے خدا اپنے منہ سے نکالا اور اس لفظ میں اختیار ہے۔ یہ ہوگا کلام آیت 9 میں یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ اسرائیلیوں کو وہ سارے باتیں بتائے جو خدا ان کو بولا تھا، مگر کیونکہ ان لوگ اتنے دکھ میں تھے اور ان پہ جو سختی ہو رہی تھی، اس کے وجہ سے ان لوگ موسیٰ کی سننا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ دیکھا گیا تو یہ سارے باتیں جو خدا موسیٰ سے بولا وہ ہمت اور حوصلے کے باتیں تھے۔ اسرائیلیاں یہ باتوں سے اپنا ہمت اور حوصلہ بڑھانا تھا اور تسلی پانا تھا، مگر جب انسان دکھ میں بھر جاتا ہے تو اس کو میٹھے باتیں بھی کڑوے دکھتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا کے باتوں کو ہمارے دل میں اتارنا چاہیے دکھوں کے وقتوں میں بھی، اور اگر ہم دکھوں کے باتوں کو اپنے دل میں لینا نہیں چاہتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ آیت 11 سے 13 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے کہ جا کر مصر کے بادشاہ فرعون سے کہے کہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں سے جانے دے۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ دیکھ، بنی اسرائیل نے تو میری سنی نہیں، پس میں جو نامختوم ہونٹ رکھتا ہوں فرعون میری کیوں کر سنے گا؟ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فرعون کے حق میں اس مضمون کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائیں۔ تو میرے دوست، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا پھر سے موسیٰ کو یہ بولتا ہے کہ میرا پیغام فرعون کے پاس پہنچاؤ کہ اسرائیلیوں کو ملک مصر سے جانے دو۔ کبھی ہم کو خدا کے کام بالکل سمجھ میں نہیں آتے، کافی وقت ہم کو سمجھ میں نہیں آتے۔ جب موسیٰ پہلے دفعہ خدا کے پیغام کو فرعون کے پاس رکھے تو فرعون ان کی نہیں سنا، اور خدا موسیٰ سے بولتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ انسان تھے اور ایک انسان کے حیثیت سے سوچے بھی اور خدا کو بولے بھی، جب اسرائیلیاں میری بات نہیں سن رہے ہیں تو فرعون کیا سنیں گا؟ تو اسرائیلیاں موسیٰ کو قبول نہیں کرے، فرعون موسیٰ کو قبول نہیں کرا۔ خدا چاہتا تھا کہ موسیٰ فرعون کو اس کا پیغام پہنچانا، مگر موسیٰ اپنی جگہ پہ اکڑ گئے تھے اور انہوں فرعون کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔ مگر واقعی میں اگر ہم یہ بات پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ کے آنکھاں حالات پہ تھے۔ یاد رکھو، موسیٰ حالات پہ غور کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں خیالات پیدا کرے تھے۔ موسیٰ کی نظر خدا پہ نہیں تھی۔ موسیٰ اس وقت خدا کی طاقت سے دور تھے۔ حالات ان کے دماغ میں آ رہے تھے، مگر خدا کی طاقت ان کے دل و دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر موسیٰ خدا کے طاقت پہ نظر کرتے تو بنا شکے کے فرعون کے پاس خدا کا پیغام پہنچاتے تھے۔ یہ ہوگا اب ہم باب 6 کے دوسرے حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے اسرائیل کے نسب نامہ کا کچھ حصہ۔ تو یہ سارے مصیبتوں کے بیچ میں ہم خدا کے کلام کے ایک ایسے حصے پہ آتے ہیں جو عجیب ہے۔ خدا یہاں جو ہے اسرائیل کے خاندانوں کا نام پھر سے درج کرتا ہے۔ خدا نسب ناموں کو اہمیت دیتا تھا۔ نسب نامہ اس کے نظروں میں خاص مانا جاتا تھا۔ سارے نامہ پڑھنا بڑی سستی کی بات ہے، بعضی وقت نیند بھی آتی،
مگر خدا کے نظروں میں نسب نامہ ایک بہت ہی بڑھیا بات ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے کلام میں نسب نامہ بھی درج ہونا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں اور اسرائیل کے خاندان کو جانیں اور جانیں کہ اس کے فرزند کون ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے فرزندوں کو جاننا۔ میرے دوست، خدا ہمارے بارے میں بھی یہ چاہتا ہے۔ انہیں یہ چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے اس کے فرزند بنیں۔ اب ہم آیت 14 سے 16 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ تھے: روبن جو اسرائیل کا پہلوتا تھا، اس کے بیٹے ہنوک اور فلو اور حسرون اور کرمی تھے، یہ روبن کے گھرانے تھے۔ بنی شمعون یہ تھے: یامویل اور یامین اور احد اور یقین اور سہر اور ساؤل جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا، یہ شمعون کے گھرانے تھے۔ اور بنی لاوی جن سے ان کی نسل چلی، ان کے نام یہ ہیں: جیرسون اور قیہت اور مراری۔ اور لاوی کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ تو پیارے بھائی بہن، جیسون اور قیہت اور مراری لاوی کے 3 بیٹے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے مسکن کو بیابان میں اٹھائیں گے۔ اور کوہن جو نام ہیں وہ قیہت کے نام سے آتا ہے، مگر ایک معمولی یہودی آپ کو یہ نہیں بتا سکیں گا کہ قیہت کون سے نسل سے چھڑا ہوا ہے۔ یہ سارے ناموں کا رہنا ضروری ہے، کئی کو بولے تو نسب نامہ یسوع مسیح کی طرف بڑھتا ہے۔ اب ہم آیت 17 سے 20 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، بنی جیرسون لبنی اور سیمائی تھے، انہی سے ان کے خاندان چلے۔ اور بنی قیہت امرام اور اظہر اور ہبرون اور عزیل تھے۔ اور قیہت کی عمر 133 برس کی ہوئی۔ اور بنی مراری محل اور مشی تھے۔ لاویوں کے گھرانے جن سے ان کی نسل چلی یہی تھے۔ اور امرام نے اپنے باپ کی بہن یوکبت سے بیاہ کیا، اس عورت کے اس سے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے۔ اور امرام کی عمر 137 برس کی ہوئی۔ تو خدا کے کلام کے یہ حصے میں ہارون اور موسیٰ کے ماں باپ کا جو نام دیا گیا ہے وہ ہے امرام اور ان کی بیوی یوکبد۔ تو یہاں ایک سوال پوچھا گیا کہ جب فرعون یہ حکم دیا عبرانیوں کے بچوں کو قتل کر دیو، تو ہارون کی زندگی کیوں نہیں خطرے میں تھی؟ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب فرعون کا بچوں کو ختم کر دینے کا حکم نکلا تو موسیٰ کی زندگی کئی کو خطرے میں تھی اور ہارون کی زندگی کئی کو خطرے میں نہیں تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہارون موسیٰ سے کافی بڑے تھے، انہوں موسیٰ سے 3 سال کے بڑے تھے، اور جس وقت فرعون کا یہ حکم نکلا تو ہارون کافی بڑے ہو گئے تھے۔ فرعون دیکھا کہ اسرائیلیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اس وقت یہ حکم جاری کرا۔ اب ہم آیت 21 سے آیت 27 پڑھیں گے۔ بنی اظہر کوہرا اور نفج اور ذکری تھے، اور بنی عزیل مسائل اور الصفن اور ستری تھے۔ اور ہارون نے نحسون کی بہن امیناداب کی بیٹی الیسبا سے بیاہ کیا، اس سے ندب اور ابیہو اور الیعزر اور اتمار پیدا ہوئے۔ اور بنی خورا اثر اور الخنا اور ابیاسف تھے، اور یہ خورائیوں کے گھرانے تھے۔ اور ہارون کے بیٹے الیعزر نے فتیول کی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ بیاہ کیا، اس سے فنیحاس پیدا ہوا۔ لاویوں کے باپ دادا کے گھرانوں کے سردار جن سے ان کے خاندان چلے یہی تھے۔ یہ وہ ہارون اور موسیٰ ہیں جن کو خداوند نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے جتوں کے مطابق ملک مصر سے نکال لے جاؤ۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں گے۔ یہ وہی موسیٰ اور ہارون ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ہم آیت 12 میں دیکھے تھے کہ موسیٰ جو ہیں اپنا ہمت کھو دیے تھے، انہوں مایوس ہو گئے تھے،
یہ بات سے کہ ان کے خود کے لوگاں ان کو قبول نہیں کرے اور فرعون اور اس کے لوگ ان کو قبول نہیں کرے، اور یہ وقت پہ خدا اپنا قدم ڈالتا ہے اور موسیٰ کا پچھلا حصہ ظاہر کرتا ہے کہ موسیٰ کون ہے۔ جو مرتبہ موسیٰ کا تھا اس مرتبے کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ اسرائیلیوں کو فرعون کے بندش سے چھڑانے کے پہلے ان کو یہ مرتبے کو آگے لے کے بڑھنا ہے، یعنی کہ ان کا جو مرتبہ ہے اس لحاظ سے ان کو جینا ہے۔ آج کئی لوگ ہیں جو یہ بولتے کہ کنواری کے ذریعے سے جو مسیح پیدا ہوئے اس پہ یقین کرنا ضروری نہیں ہے، مگر میں بولوں گا کہ اس پہ ہم یقین کرنا ضروری ہے، مگر ساتھ نجات پانے کے لیے ہم کو ان کے موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بھی یقین کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ موسیٰ اور ہارون کا کیا مرتبہ ہے۔ موسیٰ جو ہے مصر چھوڑ کے 40 برس ہو گئے تھے، اور اس بیچ میں انہوں مدین کے کاہن کی بیٹی سے شادی کرے، اور اب انہوں پھر سے مصر میں ہیں۔ تو میرے دوست، موسیٰ کون ہیں؟ یہ نسب نامہ ہم کو صاف صاف بتاتا ہے کہ انہوں کون ہیں۔ موسیٰ لاوی کے نسل سے ہیں، اور ان کے باپ اور ماں امرام اور یوکبد ہیں۔ اب ہم آیت 28 سے آیت 30 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جب خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ سے باتیں کیں تو یوں ہوا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں خداوند ہوں، جو کچھ میں تجھے کہوں تو اسے مصر کے بادشاہ فرعون سے کہنا۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ، میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، فرعون کیوں کر میری سنے گا؟ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ پھر سے بہانے بناتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جو کام سونپا گیا ہے خوشحال کام نہیں ہے۔ انہوں ہر وقت ٹھکرائے گئے۔ انہوں اپنا نسب نامہ بتانے کے باوجود کہ انہوں لاوی کے نسل سے ہیں ٹھکرائے جاتے ہیں۔ لاوی یعقوب کے بیٹے تھے، اور یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے، اور اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے، اور خدا اسرائیلیوں کے تعلق سے ابراہیم سے وعدہ کرا۔ موسیٰ بولتے ہیں، میں صحیح لکیر سے ہوں، میں لاوی کے نسل سے ہوں، مگر میرے دوست، موسیٰ کے پاس اتنا ایمان اس وقت نہیں تھا جب انہوں خدا کے سامنے کھڑے تھے۔ خدا 10,000 بار بھی ہمارے زندگی میں بڑیا کام کریں گا، 10,000 بار بھی معجزے بتائیں گا، تو بھی ہم ہر وقت خدا کے باتوں پہ شک کرتے رہیں گے۔ موسیٰ کے سامنے خدا کئی معجزے کرا، ہارون کو ان کے ساتھ کرا، تو بھی موسیٰ خدا سے بولتے ہیں، دیکھ، میرے تو ہونٹوں کا ختنہ نہیں ہوا، فرعون کیوں کر میری سنے گا؟ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔